السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج نماز عید سے متعلق بہت ہی اہم سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ان حالات میں کیا گھروں کے اندر عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ تو قبل اس کے کہ میں اس کا جواب دوں، صلاۃ عید یا صلاۃ عیدین کا کیا حکم ہے، یہ بتا دینا میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اس کا حکم کا جاننے کا تعلق اس مسئلے کے جواب سے ہے۔ اس لیے نماز عیدین کا کیا حکم ہے یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان پر، مرد و عورت پر، سب کے اوپر جنہیں بھی مسلمان کہا جائے ان کے لیے عید کی نماز پڑھنا فرض ہے، فرض عین ہے، ضروری ہے۔ اور یہی اس مسئلے کے اندر راجح قول ہے، یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس طریقے سے موجودہ زمانے میں امام البانی، امام شوکانی، امام ابن تیمیہ، اور اس طریقے سے امام ابن عثیمین اور امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اقرب الی الصواب قرار دیا ہے۔ اور احناف کا بھی قول یہی ہے کہ صلاۃ عید فرض عین ہے، فرض ہے پڑھنا، اس کا ضروری ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے یا پیش کیا، وہ یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ھذا عیدنا اہل الاسلام، یہ ہم مسلمانوں کی عید ہے، لہذا جن پر بھی مسلمان کا اطلاق ہوگا، جو بھی مسلمان ہوں گے، ان سب کے لیے نماز عید کا پڑھنا، چاہے وہ عید کی نماز ہو، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، یہ پڑھنا ضروری ہے، فرض عین ہے۔ اور یہ بہت واضح اور قوی دلیل ہے جس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے۔ اور عید کے اندر، دونوں عید کے اندر نماز ہی ادا کی جاتی ہے، لہذا اس کا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک شعار ہے، ایک پہچان ہے، جس طریقے سے قربانی شعار ہے، زکوٰۃ الفطر جو غلے کی شکل میں دیا جاتا ہے وہ شعار ہے، ایسے یہ بھی مسلمانوں کا ایک شعار ہے، ایک پہچان ہے۔ اور جو شعار ہو اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے اس کا کرنا، لہذا معلوم ہوا کہ اس کا یہ نماز عیدین فرض ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز عید کے لیے نکلنے کا حکم دیا، اور نماز عید سے متعلق 3 فروض ہیں۔ ایک تو نماز عید فرض ہے، نمبر 2 اس کے لیے جماعت فرض ہے، نمبر 3 اس کے لیے نکلنا ضروری ہے، نکلنا فرض ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے، حتیٰ کہ ان عورتوں کو بھی حکم دیا ہے جو عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی، عیدگاہ میں جائیں گی لیکن نماز نہیں پڑھیں گی، وہ حیض و نفاس والی عورتیں ہیں، کیونکہ وہ ناپاک رہتی ہے، نماز نہیں پڑھیں گی لیکن خیر میں دعوت کے اندر شریک رہیں گی، آپ نے ان کو بھی نکلنے کا حکم دیا۔ آپ دیکھیں فرض نمازوں میں آپ نے عورتوں کو گھر سے نکلنے کا حکم نہیں دیا، جمعہ میں آپ نے عورتوں کو گھر سے نکلنے کا حکم نہیں دیا، لیکن عیدین کے اندر باقاعدہ آپ کا حکم ہے کہ نکلیں عورتیں، اور آپ نے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ عورتیں جو باکرہ ہیں، پردہ نشیں ہیں، ان عورتوں کو بھی، حیض و نفاس والی عورتوں کو بھی، وہ عورتیں جن کے پاس جلباب نہیں ہے، یعنی ان کے پاس بڑی چادر نہیں ہے یا ایسا کپڑا نہیں جس سے اپنے آپ کا پردہ کر سکیں، وہ کسی اپنی سہیلی سے، کسی بہن سے لے لیں، لیکن عید کی نماز کے لیے نکلیں اور باہر جائیں۔ تو یہ تمام الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عید کی نماز فرض عین ہے، ہر مسلمان کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ ایک قول ہو گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے، حالانکہ یہ قول صحیح نہیں ہے۔ اگر کیونکہ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ کر لیں تو دوسرے لوگوں کی طرف سے وہ فرض ساقط ہو جائے، اسے فرض کفایہ کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ جیسے جنازے کی نماز ہے، وہ فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگوں نے پڑھ لیا ہے تو ہر مسلمان کا، یہ اس علاقے کے ہر مسلمان کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو یہ فرض کفایہ نہیں ہے۔ اگر یہ فرض کفایہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی گھر سے نکلنے کا حکم نہ دیتے، اور نہ ہی حیض و نفاس والی عورتوں کو نکلنے کا حکم دیتے۔ آپ نے سب کو نکلنے کا حکم دیا کہ سب گھر چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو سب،
سب عیدگاہ جاؤ یا اس طریقے سے مسجد باہر جاؤ، گھر کے اندر نہ رہو، یہ خوشی کا مقام ہے اور اس میں عید کی نماز پڑھنا رہتا ہے جو خوشی کا اظہار ہے۔ لہذا آپ نے جب حکم دیا سب کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ بلکہ ہر مسلمان کا، ہر شخص کا پڑھنا یہ ضروری ہے، لہذا یہ قول صحیح نہیں ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ جو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجد سے ایک شخص تشریف لائے جن کا نام تھا ضمام بن ثعلبہ، جیسا کہ دوسری حدیثوں کے اندر آتا ہے۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نماز کے بارے میں، اسلام کے بارے میں سوال کیا تو ہمارے نبی نے فرمائی 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں 5 نمازیں اللہ رب العالمین نے فرض کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حل علی غیرہا، کیا ہمارے اوپر اس کے علاوہ بھی ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ الا ان تطوع، نہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے الا یہ کہ تم تطوع اور نفلی نماز پڑھو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے فرض نماز صرف 5 وقت کی نماز ہے، لہذا یہ عید کی نماز فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت موقدہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث سے 5 وقتہ نمازیں مراد، دن اور رات میں پڑھی جانے والی نمازیں مراد ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر ہمارے نبی نے فرمایا 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، رات اور دن کے اندر پڑھی جانے والی نمازوں کے بارے میں ہمارے نبی نے بتایا، جو دن اور رات میں 5 مرتبہ نمازیں آتی ہیں ان کے بارے میں فرمایا۔ البتہ یہ جو عید کی نماز ہے یہ سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، لہذا یہاں پر 5 وقتہ نماز مراد ہے، تو یہ حدیث اس بات کے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر تمام فرائض اور ارکان کو ہمارے نبی نے نہیں بتایا۔ ہمارے نبی نے تو نماز کے بارے میں بتایا، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، اس طریقے سے رمضان کے روزوں کے بارے میں بتایا، لیکن اسلام کی جو بنیاد ہے، سب سے اہم چیز ہے توحید، کلمہ شہادت، جس کو پڑھنے کے بعد ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہمارے نبی نے فرمایا، جب جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی سے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم اس بات کی گواہی دو سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ پھر نماز کا آپ نے ذکر کیا، تو اس حدیث میں انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا لیکن ہمارے نبی نے توحید کا یا کلمہ شہادت کا ذکر نہیں کیا۔ تو کیا کلمہ شہادت فرض نہیں ہے؟ یہ تو بنیاد ہے، اس کے بغیر انسان داخل نہیں ہو سکتا نماز اسلام کے اندر۔ تو اس کے اندر یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس حدیث کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہوئی فرض ہیں اور ان کے علاوہ چیزیں بیان کی گئی وہ فرض نہیں ہیں۔ تو اس کے اندر ہمارے نبی نے کلمہ شہادت کو بھی ذکر نہیں کیا جبکہ وہ بنیاد ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں زکوٰۃ کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ ہے تمہارے اوپر، تو انہوں نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو ہمارے نبی نے کہا کہ ہاں اللہ نہیں، سوائے یہ کہ تم نفلی صدقہ کرو، نفلی خیرات کرو، وہ ہے تمہارے اوپر، لیکن فرض زکوٰۃ ایک ہی ہے۔ آپ دیکھیے اس کے اندر زکوٰۃ الفطر کا ذکر نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ الفطر بھی کیا ہے؟ یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اللہ رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر علی الحر والعبد من المسلمین۔ مختصر طور پر میں نے حدیث پیش کی کہ مسلمانوں کے چاہے آزاد ہوں چاہے غلام ہوں، ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ الفطر کو ہمارے نبی نے فرض کر دیا، تو وہ بھی فرض ہے، لیکن یہاں پر اس کا ذکر ہمارے نبی نے نہیں کیا۔ لہذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی وہی فرض ہیں اور جو ان کے علاوہ نہیں ہیں، جو ان کے اندر ذکر نہیں وہ فرض نہیں ہیں۔ اس طریقے سے دیکھیے نماز جمعہ کا بھی اس کے اندر ذکر نہیں ہے، جبکہ نماز جمعہ بھی فرض ہے، نماز جمعہ بھی فرض ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ذکر اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اس میں تمام فروض کا ہمارے نبی نے ذکر نہیں کیا، لہذا یہ حدیث دلیل نہیں بن سکتی کہ ہم یہ کہیں کہ اس میں عیدین کی نماز کا ذکر نہیں ہے لہذا وہ سنت موقدہ ہو جائے گی۔ تو اس کا 2 جواب میں نے آپ کے سامنے دیا۔ تو ان سارے اقوال میں صحیح قول یہی ہے، راجح قول یہی ہے کہ نماز عید فرض ہے، ہمارے نبی نے کبھی نہیں چھوڑا، صحابہ نے کبھی نہیں چھوڑا، سلف صالحین نے کبھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ اس کو ادا کیا، ہمیشہ۔ اور آپ نے باقاعدہ حکم دیا، اس کے لیے عورتوں کے لیے بھی نکلنے کا حکم دیا، یعنی بڑی تاکید کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی سختی کے ساتھ حکم دیا۔ تو یہ تمام سختیاں، یہ تمام تاکیدات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عید کی نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اصل یہ ہے کہ عید کی نماز انسان باہر جا کر کے پڑھے، عیدگاہ کے اندر پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ مسنون ہے۔ لیکن اگر عیدگاہ نہیں ہے، تنگی ہے یا جگہ نہیں ہے، عیدگاہ نہیں ہے، میدان چٹیل نہیں ہے، میدان نہیں لوگوں کے پاس مان لیجئے،
جیسے لوگ شہروں کے اندر رہتے ہیں تو مسجد کے اندر بھی جا کر کے عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن گھر سے نکلنا ان کے لیے ضروری ہے، یہ عام حالات میں۔ لیکن جو بھی حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر جب کہ لاک ڈاؤن ہے اور لوگوں کے لیے نکلنا منع کر دیا گیا ہے، مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے، تو جب جیسا کہ میں نے بتایا کہ نماز عید کے اندر 3 چیزیں، ایک تو نماز عید فرض عین، نمبر 2 اس کے لیے نکلنا بھی فرض اور جماعت بھی فرض۔ تو اس میں سے اگر کچھ چیزیں کسی بنا پر نہ کی جا سکیں تو باقی جو فروض ہیں وہ ساقط نہیں ہوں گے۔ لہذا اگر نکلنا ہمارے لیے ناممکن ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، پابندیوں کی وجہ سے، تو پھر جو دوسرا فرض ہے وہ ساقط نہیں ہو سکتا، اور وہ فرض ہے اس کا پڑھنا۔ لہذا گھر کے اندر اس کو انسان پڑھے گا، جماعت کے ساتھ پڑھ لے، تنہا پڑھ لے، اگر 1-2 آدمی ہیں پڑھ لے، جماعت ہے، عورتیں ہیں گھر میں، بچے ہیں، سب کو ملا کر کے انسان پڑھ لے جماعت کے ساتھ، تو یہ پڑھنا ضروری ہوگا، فرض ہوگا، کیونکہ نکلنا اس کے لیے منع ہے اور یہ پابندی ہے، نہیں نکل سکتا، جبکہ جو دوسرا فرض ہے کہ اس کا پڑھنا جماعت کے ساتھ، وہ انسان گھر کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اور اگر اکیلے ہے تو اکیلے بھی پڑھے گا، کیونکہ ابھی مسلمان ہے اور ہر مسلمان کے لیے عید کی نماز کو فرض کر دیا گیا ہے۔ لہذا عام حالات میں تو انسان جا کر کے باہر پڑھے گا، اور عام حالات میں بھی اگر کسی انسان کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو آ کر کے گھر کے اندر عید کی نماز پڑھے گا وہ۔ لہذا یہاں پر ایک تو جماعت چھوٹ جانے کی وجہ سے انسان آ کر کے گھر کے اندر اس نماز کو ادا کرے گا، بچے پڑھیں گے، سب لوگ پڑھیں گے جن جن کی عید کی نماز چھوٹ جائے گی، اور اگر کسی ظاہر خارجی اور باہری پابندی کے بنا پر جماعت کے ساتھ باہر جا کر کے نماز نہ پڑھا جا سکے اور یہ چیز ہم سے فوت ہو جائے تو اسی صورت میں گھر کے اندر پڑھنا اس کے لیے ضروری ہوگا، گھر کے اندر اس کا پڑھنا ضروری ہوگا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے کہ باب اذا فاتتہ صلاۃ العید یصلی رکعتین، کہ جس آدمی کی عید کی نماز فوت ہو جائے وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ جس طریقے سے 2 رکعت عید کی نماز ہوتی ہے اسی طریقے سے انسان 2 رکعت عید کی نماز پڑھے گا گھر کے اندر جس کی عید کی نماز فوت ہو جائے۔ وہ کذالک النساء، اسی طریقے سے عورتیں بھی پڑھیں گی، ومن کان فی البیوت والقری، اور جو گھروں کے اندر ہیں وہ بھی پڑھیں گے، اور جو قری یعنی دیہاتوں کے اندر ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، ھذا عیدنا اہل الاسلام، یہ ہم مسلمانوں کی عید ہے۔ لہذا جو بھی مسلمان اہل اسلام ہیں ان سب کو عید کی نماز پڑھنا ہے۔ اگر وہ باہر جا کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو گھر کے اندر پڑھنا ہے۔ اگر ان کی عید کی نماز فوت ہو گئی جماعت کے ساتھ تو گھر کے اندر آ کر کے یا جہاں بھی ہیں وہ عید کی نماز ادا کریں گے، پڑھیں گے، کیونکہ یہ مسلمان ہیں اور سارے مسلمانوں کے اوپر عید کی نماز فرض ہے۔ اس کے بعد انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک اثر انہوں نے بیان کیا کہ وہ امر انس بن مالک مولا ابن ابی عتبہ، کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو حکم دیا زاویہ کے اندر، زاویہ بصرہ کے پاس ایک جگہ کا نام ہے، اور وہاں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور اس طریقے سے ان کی کھیتی تھی، تو وہاں جاتے تھے، کئی دن وہاں ٹھہرتے تھے۔ تو وہاں جو ان کے غلام تھے معاویہ ابن ابی عتبہ، ان کو انہوں نے حکم دیا فجمع لہ، کیا حکم دیا کہ نماز پڑھنے کا، تو انہوں نے اپنے اہل کو، بچوں کو جمع کیا، اور اس طریقے سے اوبنی اور اپنے بچوں کو، وصلی کصلاۃ اہل مصر و تکبیرہم، اور انہوں نے شہر والوں کے طریقے سے انہوں نے عید کی نماز پڑھی اور اس طریقے سے انہوں نے تکبیر کہا۔ تو جیسے شہر والے تکبیر کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے نماز پڑھائی۔ تو یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ بیان کیا۔ اس طریقے سے وقال اکرمہ فرماتے ہیں کہ اہل السواد یجتمعون فی العید یصلون رکعتین کما یصنع الامام، کہ جو اہل سواد ہیں یعنی بستی والے وہ کیا کریں گے، وہ عید کے لیے اکٹھا ہوں گے اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے جیسا کہ امام پڑھتا ہے۔ اس طریقے سے امام عطا فرماتے ہیں اذا فات العید صلی رکعتین، جس آدمی کی عید کی نماز فوت ہو جائے گی وہ 2 رکعت عید کی نماز پڑھے گا۔ ان تینوں کے اثر کو ابن ابی شیبہ نے موصولاً بیان کیا ہے اپنی مصنف کے اندر۔ اس طریقے سے انس رضی اللہ عنہ سے بہقی نے بیان کیا ہے۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ کانوا یستحبون اذا فات الرجل الصلاۃ فی العیدین، کہ اس بات کو لوگ مستحب سمجھتے تھے یعنی سلف صالحین، کہ جب آدمی کی نماز عیدین کی نماز فوت ہو جائے تو وہ کیا کرے،
وہ گھر کے اندر آ کر کے پڑھے جیسا کہ امام پڑھتا ہے۔ اس طریقے سے امام قتادہ فرماتے ہیں من فاتتہ صلاۃ یوم الفطر صلی کما یصلی الامام، جس آدمی کی عید کی نماز فوت ہو جائے تو اس طریقے سے پڑھے جیسے امام پڑھتا ہے۔ اور اسی امام معمر فرماتے ہیں کہ ان فاتت انسانا الخطبہ او الصلاۃ یوم فطر او اضحیٰ ثم حضر بعد ذلك فإنه صلی رکعتین، کہ جس آدمی کا کو خطبہ فوت ہو جائے، نماز فوت ہو جائے فطر کے دن یا اضحیٰ کے دن، پھر اس کے بعد وہ حاضر ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے گا، کیونکہ خطبہ ضروری نہیں ہے۔ ہمارے بھی نے خطبہ دیا، کہا جو چاہے سنے جو چاہے چلا جائے، تو خطبہ دینا ضروری نہیں، اس لیے گھر کے اندر جو نماز پڑھیں گے وہ خطبہ نہ دے، صرف عید کی نماز پڑھ لیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ ایسے حسن بصری فرماتے ہیں من فاتہ صلاۃ العید یصلی مثل صلاۃ الامام، جس آدمی کی عید کی نماز فوت ہو جائے وہ جیسے امام پڑھتا ہے اس طریقے سے نماز پڑھے گا۔ اس طریقے سے امام نخعی فرماتے ہیں اذا فاتتک الصلاۃ مع الامام فصلی مثل صلاتہ، جب تمہاری نماز امام کے ساتھ فوت ہو جائے، عید کی نماز یعنی، تو تم جیسے وہ پڑھتا اس طریقے تم نماز پڑھو، یعنی اس کو پڑھو تم۔ اور امام مالک کا، امام شافعی کا، ابو ثور کا، ابن منذر کا اور امام احمد کا یہی سب کا قول ہے، یعنی جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ جس آدمی کی عید کی نماز فوت ہو جائے وہ آ کر کے گھر کے اندر پڑھے گا، یعنی اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس سے عید کی نماز فوت نہیں ہوگی۔ جماعت کے ساتھ باہر نہیں پڑھ سکتا، گھر کے اندر پڑھے گا، گھر میں جماعت نہیں، اکیلے پڑھے گا، جہاں بھی ہے جس حالت میں بھی وہ نماز پڑھے گا، کیونکہ عید کی نماز فرض عین ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر جو قول راجح بیان کیا گیا وہ یہی کہ عید کی نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر عیدگاہ میں پڑھنا ناممکن ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، پابندیاں ہیں، لاک ڈاؤن ہے، بیماریاں ہیں، پابندی لگا دی گئی حاکم وقت کی طرف سے، مسجدوں کو بند کر دیا گیا، تو دوسرا جو فرض ہے کہ اس کا پڑھنا، اس کا جو فرض ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، لہذا انسان گھر کے اندر عید کی نماز پڑھے گا۔ ہر حال میں عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے اور اسلام کے اہم فروض میں سے ہے، بڑی تاکید آئی ہوئی ہے، جیسا کہ شروع میں نے اس کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے باتیں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس فرض پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عید کی نماز کیسے پڑھیں گھروں کے اندر؟